وہ سیاسی جنگ ہے۔ کہتے ہیں کربلا کا جنگ، وہ کربلا کی لڑائی وہ خاندانی لڑائی ہے، کربلا کی لڑائی سیاسی لڑائی ہے، کربلا کی لڑائی آپس کی لڑائی ہے، کربلا کی لڑائی لوگوں کے مطلب کی لڑائی ہے، کربلا کی لڑائی کرسی کی لڑائی ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ، احمق ہیں وہ لوگ، غفلت میں ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کربلا کی لڑائی کرسی کی لڑائی تھی۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کربلا کی لڑائی سیاسی لڑائی تھی۔ اگر کربلا کی لڑائی خاندانی لڑائی ہوتی، کربلا کی لڑائی خود پرستی کی لڑائی ہوتی، اگر کربلا کی لڑائی آپس کی لڑائی ہوتی تو کوئی دنیا میں ایسا بچہ ماں نے پیدا نہیں کیا جو شیر خدا کے شیر سے لڑائی کرے۔ اور کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا اس لیے کہ وہ اس شیر کے شہزادے ہیں جس شیر کا مقابلہ بڑے بڑے بہادروں سے ہوتا تھا، تو نہ صرف انسانوں سے بلکہ میدان کے سروں سروں سے آواز آتی تھی، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی سیف الا ذوالفقار۔ کربلا کی لڑائی خاندانی لڑائی نہیں تھی، کربلا کی لڑائی آپس کی لڑائی نہیں تھی، کربلا کی لڑائی ایمان کی لڑائی تھی، کربلا کی لڑائی دینی لڑائی تھی، کربلا کی لڑائی حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی لڑائی تھی۔ جب امتیاز ہمارے امام نے کیا تو خدا کی قسم کربلا کا نقشہ کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا والا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے درند دہن سوچ رکھنے والے لوگوں کی طرح کل یزیدی بھی کربلا میں امام علی مقام کے ذکر کو مٹانے کی خاطر امام کو مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، امام کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی امام پر پانی بند کیا جا رہا ہے، کبھی امام کے گھرانوں کو بندی کیا جا رہا ہے، کبھی امام کے گھرانوں پر باہر نہ جانے کی پابندیاں لگائی جا رہی ہے، کبھی امام کو میدان کرب و بلا میں اترنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کل بھی یزیدی امام کا ذکر مٹانا چاہتے تھے، آج بھی یزیدی امام کا ذکر مٹانا چاہتے ہیں، مگر یہ حسینی کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، تم مٹائے سے کسی کے نہ مٹائے نہ مٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تیرا۔ حضرات، ہمارے امام نے حق کی لڑائی لڑی ہے، ہمارے امام نے دین کی لڑائی لڑی ہے۔ اور یاد رکھو، جو لوگ کہتے ہیں اگر حق کی لڑائی لڑ رہے تھے، اگر دین کی لڑائی لڑ رہے تھے تو میدان کربلا میں پیاسے کیوں رہے؟ میدان کربلا میں پیاسے کیوں رہے؟ میدان کربلا میں بے سہارا کیوں رہے؟ میدان کربلا میں بے بس کیوں رہے؟ میرے حسینی بھائیوں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جو انسان یہ کہے کہ میدان کربلا میں حسین پاک بے بس تھے، جو انسان یہ کہے کہ میدان کربلا میں حسین بے سہارا تھے، وہ انسان انسان نہیں شیطان ہے، وہ انسان انسان نہیں مردود ہے، وہ انسان انسان نہیں خبیث ہے۔ اس لیے جس کے نانا اللہ کے محبوب ہوں، جس کے نانا جنت کے مالک ہوں، جس کے نانا کوثر کے مالک ہوں، جس کے نانا امام الانبیاء ہو، جس کے نانا جسے اپنی گود میں بٹھانے کے بعد فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جس کے نانا اپنی گود
شہزادے دنیا کے پھول ہیں، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ حسن و حسین یہ کربلا میں بے بس تھے، بے سہارا تھے، ان لوگوں کو بتا دینا کربلا میں میرا امام نہ بے بس تھا نہ بے سہارا تھا۔ جہاں تک بات رہی پانی پینے کی تو ہمارے امام کی تمنا تھی اپنے اللہ کی تقدیر پر سر کو جھکا دینا، اپنے رب کی تقدیر پر سر کو جھکا دینا۔ ہمارے امام کی تمنا تھی ظالم سے دین کو آزاد کر لینا، ہمارے امام کی تمنا تھی چوروں اور ڈاکوؤں سے امت کو آزاد کرا لینا، ہمارے امام کی تمنا تھی۔ اب ان میں سے تو نہیں مگر باہر کئی لوگ ایسے ہیں جو سوچیں گے کہ آخر یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، چوروں سے چھڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں کربلا میں پانی بند ہے، پانی نہیں پا رہے ہیں، اور یہاں چوروں اور ڈاکوؤں سے چھڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا، جس بھی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھو گے، میرا چیلنج ہے، جس بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو گے ہر مورخ نے یہی لکھا ہے یزید بے نمازی تھا، یزید روزہ نہیں رکھتا تھا، یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا، یزید عیاش تھا، یہاں تک کہ نماز کے وقت یزید اپنے دربار میں رقص و سرود کی محفلیں سجاتا تھا، اور اس میں ناچ گانا، صرف یہی نہیں، عورتیں بلائی جاتی تھی، لڑکیاں آتی تھی اور وہ ناچا کرتی تھی، اور یزید اسی دربار میں اپنے بیٹھ کر شراب پیا کرتا تھا۔ قسم خدا کی یزید تخت سلطنت کو اپنے ناپاک قدم سے گندا کیا ہے، اور اس یزید نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی، مدینہ شریف کی بے حرمتی کی، بس اتنا مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ ایسے انسان کے ہاتھ میں امام نے فرمایا ولید بن عقبہ سے، ولید اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو قیامت تک میرے نانا کی امت لاوارث ہو جائے گی، میرے نانا کا دین بے سہارا ہو جائے گا۔ کیوں بے سہارا ہوگا؟ اس لیے بے سہارا ہوگا کہ جب بھی شرابی شراب پی کر، زانی زنا کر کر، ناچنے والا رقص و سرود کر کے مسجد کے ممبر و محراب پر آئے گا اور بیٹھے گا اور امامت کرے گا اور مسلمانوں کی رہبری کرے گا، تو بولنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے نواسے سے زیادہ علم تمہارے پاس ہے، نبی کے شہزادے سے زیادہ تقویٰ تمہارے پاس ہے۔ جب یزید کے خلاف امام حسین نہیں گئے تو اس شرابی کے خلاف تم کیوں جا رہے ہو؟ اور مسلمانوں دین کا نظام بگڑ جاتا، ماحول بگڑ جاتا، پھر شرابی آپ کی مسجد کے مصلی پر ہوتا، ناچنے والا آپ کے ممبر پر ہوتا، گانے والا آپ کی رہبری کر رہا ہوتا، مگر میرے امام نے یزید کی بیعت نہ کر کے دنیا کو بتا دیا، اور دنیا آج میں یزید کی بیعت توڑ رہا ہوں، کل قیامت تک اگر کوئی یزیدی اپنا سر اٹھائے گا تو میرے نانا کی امت میں ہر حسینی پیدا ہوں گے، اور دنیا سے کہیں گے نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اسی وجہ سے میرے امام نے اپنے سر کو کٹایا کہ حق اور باطل سے حق کو بچانے کے لیے میرے نانا کی امت صرف باتیں نہ کرے، اپنے آپ کو قربان کرے۔ میرے امام نے ہمیں سبق دیا ہے، سبق، اور جہاں تک بات
جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی. حضرات جہاں تک بات پانی پینے کی ہے تو سن لو غدارو، تم کہتے ہیں حسین ابن علی پانی کے بغیر کربلا میں لڑ کے شہید ہو گئے. سنو سنو میرے امام کی زبان بات میں کھلتی. اگر میرے امام تمنا کرتے دل میں صرف پانی پینے کی تو نہر فرات کی بات دور رہی، جنت سے نہریں جاری ہو جاتی. بہت بہت نہر فرات کی بات الگ رکھتے ہیں، جنت کی نہریں میرے امام کے خیمے میں آتی ہیں. مگر میرے امام کربلا میں پانی پینے نہیں گئے تھے، میرے امام کربلا میں کھانا کھانے نہیں گئے تھے. ہر وقت پیٹو انسان کھانے اور پینے کے ہی موڈ میں رہتا ہے. ہاں پیٹ پھلا لیا تو یہی سوچتا ہے کھانا پانی کھانا پانی. ابے تجھے کھانے اور پینے کی پڑی ہے. ہاں ہمیشہ بات یہی کرتا ہے. میرے امام کے بھائی حضرت عباس علمبردار نہر فرات پر قبضہ کر لیتے ہیں. میں پسینے میں بھیگ رہا ہوں اگر آپ کو ساتھ دے دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کے شہدائی ہیں، شہدائی ہیں امام حسین کے. ہماری مائیں ہمیشہ حضرت امام پاک، حضرت امام حسن و حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانیاں بیان کرتی ہیں. صحیح ہے نا؟ امام حسین کو اگر مانتے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے یا حسین بول دیں. اب ہاتھوں کو آپ نے کھڑا کیا ہے تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں. پیچھے کھڑے ہو جائیں. اب ہاتھوں کو جب کھڑا کر رہے ہیں تو کھڑے بھی ہو جائیں. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. چلے یہ ماحول بن جائے گا. چلے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام کے بھائی حضرت علی کے شہزادے حضرت عباس علمبردار نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا تھا. قبضہ کر لیا تھا. پانی ہاتھ میں لے لیا تھا. ہاتھ میں لینے کے بعد منہ تک لے گئے مگر پانی پیے نہیں. پانی کو چھوڑ دیے. پانی کو چھوڑ دیے. دریا سے اپنی نظریں پھیر لی. نہ پانی پیا نہ دریا کو دیکھا. واپس چلے گئے. اور یہاں پیٹو کہہ رہا ہے پانی ہی نہیں. کھانا پانی سے ہمیشہ اپنا پیٹ پھل رکھنے والا کہتا ہے پانی ہی نہیں. بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کے یہاں لنگر لٹتا. جنہیں حسین پاک کہ اس مہینے میں محرم میں سبیل پر بھی اعتراض، پانی پلانے پر بھی اعتراض، شربت پلانے پر بھی اعتراض، کھچڑا کھلانے پر بھی اعتراض ہو. وہ کربلا میں کھانا اور پانی کی بات کر رہا ہے. منحوس کہیں کا ان شیطانوں اور مردودوں کی باتوں میں نہ آئے. اپنے امام کی شان سنے. اعلیٰ حضرت سرکار اپنے امام اور اہل بیت کے تعلق سے فرماتے ہیں کیا بات ہے. اس شمستان کیا بات ہے. یہ بلب آپ دیکھ رہے ہیں، بلب دیکھ رہے ہیں بلب یہ چمک رہا ہے نا، چمک رہا ہے نا. بولے بھیا چمک رہا ہے نا. مہک بھی رہا ہوگا. نہیں مہک رہا ہے نا، صرف چمک رہا ہے. صرف چمک رہا. بولے صرف چمک رہا، مہک نہیں. اور گلاب کا پھول مہکتا ہے، چمکتا نہیں. چمکتا نہیں، مہکتا ہے، چمکتا. بہت پھول ہیں. جب ہم نے سرچ کیا گوگل پر تو تمام پھول ایسے پھول جن کا نام ہم لوگ نہیں جانتے، یاد بھی نہیں کر پائیں گے ایسے پھول. مگر جب ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی اور گوگل سے پوچھا، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، آج نئی چیزیں نظر آ رہی ہے. جب ہم نے ان سے سیکھنے کی کوشش کی کہ کیا ایسا کوئی پھول دنیا میں
لیجئے، کیا کوئی ایسا پھول دنیا میں ہے جو مہکتا بھی ہو اور چمکتا بھی ہو، جو مہکتا بھی ہو اور چمکتا بھی ہو؟ تو گوگل نے بھی کہا، چیٹ جی پی ٹی بھی نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، پھول صرف مہکنے کا کام کرتا ہے، چمکنے کا کام نہیں کرتا۔ ہم نے کہا سنو سنو، اگر تمہیں کوئی ایسا پھول دیکھنا ہے جو مہکتا بھی ہو اور چمکتا بھی ہو تو نبی کے باغ میں چلے جاؤ۔ حسن و حسین نبی کے دو ایسے پھول ہیں جو مہکتے بھی ہیں اور چمکتے بھی ہیں۔ کیا بات رسا اس سمرستان کرم کی زہرا کری جس میں حسین حسن پھول، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت 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 عمدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ بنی ذات حسنین۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ بنی ذات حسنین۔ اس سایہ، اس تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے ہیں حسن اور آدھے سے حسین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نور کو دیکھنا ہے تو حسن و حسین کو دیکھو، حسن و حسین کو دیکھو۔ سنو، جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ تو کربلا میں بے بس تھے، وہ تو کربلا میں بے سہارا تھے، وہ تو کربلا میں پانی کے بغیر رہ گئے، وہ تو کھانے کے بغیر رہ گئے، ان نادانوں سے کہہ دو کبھی قرآن پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھ لیا کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سنو سنو، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی مالوں کی کمی سے، تو کبھی جانوں کی کمی سے، تو کبھی پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آگے جملہ سنو قرآن کا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور جو ان پر صبر کرے اس کے لیے بشارت ہے۔ صبر کرنے والوں کو بے بس بتایا جا رہا ہے، صبر کرنے والوں کو بے سہارا بتایا جا رہا ہے، جبکہ اللہ ان کے لیے قرآن میں بشارت سنا رہا ہے، اللہ ان کے لیے بشارت سنا رہا ہے۔ آگے چلیے اور بھی سنتے چلیے۔ اللہ قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، اپنے محبوب پر وحی نازل فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں سے گندگی کو دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب خوب ستھرا کر دے، انہیں خوب خوب پاک کر دے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ بولو ساتھ دو، بولو بھیا، اللہ کیا چاہتا ہے؟